یا وجیہ دینی والکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ الی آخر تک اس پوری صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے لیے نازل فرمایا، اور اس میں 4 خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ رات بہت زیادہ فضیلت کی جو ہے وہ مالک ہے۔ اس رات میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کا نزول ہوا، ایک یہ فضیلت ہے، خصوصیت ہے اس رات کو، اور دوسرے نمبر پر اس رات کے اندر روح الامین، روح القدس جو ہیں فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، یہ خصوصیت ہے اس کے ساتھ، اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو سلامتی والی رات کہا گیا، غروب کے بعد سے ہی لے کر طلوع فجر تک پوری رات کے اندر جتنی گھڑیاں ہیں وہ سلامتی کے لیے، تو یہ 4 خصوصیات کے ساتھ اس رات کو فضیلت بخشی گئی۔ رحمت صاحب، یہ آگے کہ شب قدر کو جو مخفی رکھا گیا ہے، کہ یہ فرمایا گیا کہ بعض جو زیادہ روایات یہ ہیں کہ 27ویں شب ہوتی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، تو کس حد تک ہم یہ کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یا صرف 27ویں شب ہی کو ہم نے جو ہے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں، تو حضور نبی علیہ السلام نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، اور اس کے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں جو ہے وہ اعتکاف فرمایا، اور اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا طاق راتوں میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسرے عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے طاق راتوں میں آپ نے عبادت فرمائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں کے اندر آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر طاق راتوں میں رکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آخری زندگی تک، حیاتی تک جو ہے وہ ظاہری حیات تک، نبی علیہ السلام نے پھر آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں جو ہے نا لوگ طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں، ظاہر قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو زیادہ اس رات کو عبادت کا معمول کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا پوری رات اس میں عبادت کرنی چاہیے، یا کچھ وقت کے لیے عبادت کر کے سو جانا چاہیے سحری کے ٹائم پر نوافل؟ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے کہ اس رات کو کس حد تک جاگا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک اس رات کو فضیلت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے، دنوں کے اندر سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اس میں ایک گھڑی اللہ نے رحمت کی یعنی قبولیت کی رکھی، بالکل، اور راتوں کے اندر پورے ہفتے میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ نے رات کے آخری حصے کو فضیلت والا قرار دیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں ایک گھڑی فضیلت والی ہوتی ہے، قبولیت کا درجہ ہوتا ہے اس میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہفتے کے دنوں کے اندر صرف ایک دن جو ہے وہ زیادہ معزز ہے، زیادہ برکت والا ہے، اور ہفتے کی جتنی ساری راتیں ہیں ساری راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اور اسی طرح سال کے اندر چند راتیں ایسی ہیں جن میں 27 رمضان المبارک کی جو شب ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے صرف چند گھڑیاں یا چند لمحے جو ہیں وہ رحمتوں کے نہیں رکھے، بلکہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اللہ کے نورانی فرشتے رحمتوں کے ساتھ لیس ہو کر وہ زمین پر اتر آتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ساری رات کو اگر رات کے شام و شام ہی اگر کہہ لیں ہم کہ شام کے کچھ حصے میں ہی کسی نے عبادت کر لی تو اس نے رات کا وہ فضیلت جو ہے اس درجے کو پا لیا۔ تو ساری رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کے رات کے چند گھڑیاں پا لینا طلوع فجر سے پہلے اس نے لیلۃ القدر کی گھڑیاں جو ہیں وہ پا لی ہیں، رحمتیں اس کو میسر آئیں گی اللہ تعالیٰ۔ ایک اس موضوع سے ہٹ کر ذرا عام سا سوال ہے کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے،
اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، کئی لوگ کہتے ہیں اکیلے پڑھی جائے، لیکن کیا جماعت کے ساتھ ضروری ہے یا اکیلے میں جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے؟ یہ اس پرفتن دور کے اندر علماء نے، مفسرین نے اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ اعلانیہ طور پر جو نوافل کی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نفلی نماز ہے، تو اعلانیہ طور پر اس کو اعلان کر کے کہ آج جماعت ہوگی، اس ٹائم پہ ہوگی، یہ اعلان نہ کیا جائے۔ ہاں، جو مسجد کے اندر لوگ موجود ہوں یا کسی جگہ پہ آپ عبادت جو ہے وہ شب بیداری کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بتا دیا جائے، بجائے اس کے کہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیے جائیں، گاڑیوں پر سپیکر لگا کے اعلان کیے جائیں کہ آج اہتمام کیا جائے گا۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو مسجد کے اندر لوگ موجود ہوں یا کسی ہال کے اندر جو لوگ موجود ہوں، علماء نے، فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ جماعت کریں، اہتمام کریں، تو یہ زیادہ باعث برکت ہے کہ اجتماعی وہاں پہ دعا ہوگی، اجتماعی لوگ جماعت کے ساتھ ملیں گے، تو اس کے زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ تو اس کے علاوہ بندہ جو ہے وہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی، تو یہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، ہمارا موضوع کل تھا لیکن میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں آ گئی، بالکل آسان سی بات ہے کہ جو لوگ اعتکاف آخری جو 3 دن ہوتے ہیں ان کا کرتے ہیں، جو ہے نا کہ بھائی کیا ٹائم بندے کے پاس موجود 10 دن ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے کہتا ہے کہ میں نے آخری 3 دنوں میں اعتکاف، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، 3 دنوں میں اعتکاف، تو اس اعتکاف کی بھی اتنی فضیلت ہے جتنے 10 دن کی اعتکاف کی فضیلت ہے؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کا، تو وہ آخری 10 دنوں کا یعنی پورے عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی 21ویں کی شام کو جب بندہ اعتکاف بیٹھے اور پھر پورے روزے جو 9 ہوں یا 10 ہوں اس عشرے کا اعتکاف کرے۔ آخری 3 دنوں میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس کو فضائل اور برکات ملیں گے، لیکن سنت کے مطابق نہیں، نفلی اعتکاف کے اس کو فضائل اور برکات ملیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو علامہ صاحب، یہ اس پروگرام کی وساطت سے آخری جو میں ظاہر ہے کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے، باتیں ہم نے بہت ساری سننی تھی آپ سے، لیکن ظاہر رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مختصر سے وقت میں ہمیں جامع پیغام ملے، تو اس پروگرام کی وساطت سے مختصر سے وقت میں جامع آپ کیا بات جو ہے نا وہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک پیکج دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو لوگ تھے ان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شامون نامی شخص ہوا، اس نے 1000 مہینے تک رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور دن کو صبح ہوتے ہی وہ جہاد پر نکل جاتا، اچھا، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتا اور ان کو قتل کرتا، اور وہ پھر اس کو قتل کرنے کا، وہ اللہ کے ایک ولی تھے، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کا جو مال تھا اس کو غربا میں تقسیم کر دیتے، پاس نہیں رکھتے۔ یعنی انہوں نے 1000 مہینے اس انداز سے گزارے کہ دن کو روزہ رکھنا اور روزہ رکھ کے پھر جہاد پہ بھی جانا اور رات کو عبادت کرنی، 1000 مہینے اس لحاظ سے گزارے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، اب ہم وہ شامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا ثواب تو نہیں کما سکتے کیونکہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، 1000 مہینے تک ان کی عمریں تھیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی اس بات کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین کو بھیجا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس میں اگر آپ کی امت کا کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی بندی، کوئی بندہ عبادت کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، اس کا روزہ رکھے گا، تو ہم اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رات ہمارے پاس بہت زیادہ فضائل اور برکات لے کے آئی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفائیں مانگیں، رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں، رزق کی وسعتیں مانگیں، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس قدر زمین پر، یہ لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ تنگی، قدر کا عربی میں ایک معنی اس کا تنگی، یعنی یہ تنگی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین میں جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، رحمتوں کے فرشتے اس قدر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر ان کا نزول ہوتا ہے صبح تک، شام سے لے کر صبح تک، اور پوری رات رحمتیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہیں۔ تقسیم تو ہوتا ہے نا،
دی جاتی ہیں لیکن اس رات کو بانٹی جاتی ہیں، اللہ کھلی بانٹی جاتی ہیں، تقسیم ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، چند لوگوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اس رات اللہ کی رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی، بانٹی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت بڑھتی ہے۔ تو آئیں اس رات میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے لیے اور اپنے اعزاء اقربا کے لیے استغفار چاہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جولیاں بھریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں ہمیں بھی پتہ چلی ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلی ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو جی ناظرین، آج آپ نے یہ پروگرام سنا تو لیلۃ القدر کی رات جب آپ پا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو پچھلے سال کتنے لوگ ہم میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ مخصوص ایام، مخصوص راتیں بار بار نہیں آتی، یہ مقدس مہینے بار بار نہیں آتے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے بعد آتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اللہ کی بخشیں برستی ہیں، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، جہنم سے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو اگر آپ زندگی میں پا لیتے ہیں تو لازمی اس رات میں عبادت کریں اور نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے لواحقین کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، جہنم سے آزادی کے لیے دعائیں سب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کریں۔